کتنے مسلمان نوجوان آج آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بلکہ وہ اسٹیٹس لگائیں گے، بابری مسجد کی شہادت کا اسٹیٹس لگائیں گے، ویڈیو شیئر کریں گے، غم کا اظہار کریں گے، لیکن نماز پڑھو وہ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بے ایمانی ہے ہماری، یہ ہمارا ایمان سے تعلق نہیں ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہمارا ایمان سے مضبوط تعلق ہوتا اور یہ مسجد کی شہید ہونے کا دن اور تاریخ آتی تو ہم ارادہ اور عزم کرتے کہ اے اللہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ بابری مسجد کی ایک تاریخ ہے، مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو آج کی تاریخ کو 6 دسمبر کو 1992 کے اندر شہید کی گئی۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، آج کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے ملک کی ایک انتہائی افسوسناک تاریخ ہے، یعنی 6 دسمبر کی جو تاریخ ہے، اسی تاریخ کو اس ملک کی ایک قدیم اور عظیم ترین مسجد کو شہید کیا گیا، یعنی بابری مسجد کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ 6 دسمبر 1992 کے اندر یہ افسوسناک اور المناک واقعہ پیش آیا کہ کئی سو سالوں پر قائم کی ہوئی ایک تاریخی مسجد کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ناانصافیوں کے ساتھ، زیادتیوں کے ساتھ۔ یہ تاریخ جب بھی مسلمانوں کے درمیان آتی ہے تو پہلے تو بہت زیادہ بلیک ڈے کے نام سے نوجوان اس کو مناتے تھے اور اہتمام کرتے تھے، لیکن جب سے اس کا مقدمہ بھی حل ہو گیا اور ظالمانہ طور پر ہندوؤں کو یہ زمین سپرد کر دی گئی، سونپ دی گئی، تو اس کے بعد مایوسی اور نا امیدی گویا کہ اور زیادہ بڑھی، اور لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں اور آگے انصاف نہیں ملے گا۔ لیکن اس پورے تاریخی واقعے کو مختصر آپ حضرات کے سامنے اس وقت ذکر کیا جائے گا کہ بابری مسجد کب تعمیر ہوئی، کیسے تعمیر ہوئی اور کس طرح اس کو شہید کیا گیا، اور اس وقت ہمارے ملک میں جو تاریخی مسجدوں کے خلاف ایک منصوبہ بند سازش اور کوشش کی جا رہی ہے، ان حالات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور کیا سبق ہے، کن چیزوں کو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے، کیا قدم ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے۔ یہ اہم ترین مسئلہ اور مرحلہ ہے کہ ہم صرف واقعات کو سن کر، حالات کو دیکھ کر خاموش بیٹھنے والے نہ بنیں، بلکہ عملی طور پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے کیا سبق لینا چاہیے، اس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن میں اللہ نے فرمایا کہ مسجدیں یہ اللہ ہی کے لیے ہے، تم اس میں اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرنے والے بنو۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں جس میں عظمت مسجدوں کی بیان کی گئی، مسجدوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا، اور مسجدوں کے خلاف، مسجدوں کے تعظیم اور تکریم کے خلاف دنیا میں لوگ وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بھی
بتایا دنیا والوں کے سامنے کہ جو لوگ مسجدوں کی تعظیم نہیں کریں گے اور توہین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ قرآن کریم میں سورہ فیل ہے، چھوٹا سا ایک سورہ ہے 30ویں پارے کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ ایک لشکر کو لے کر آیا تھا ہاتھیوں کے، اور اس ناپاک ارادے سے آیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، گرا دوں گا، زمین کے برابر کر کر مسمار کر دوں گا۔ یہ ناپاک ارادہ لے کر وہ ہاتھیوں کی ایک بڑی لشکر کو، ایک بڑی فوج کو لے کر آیا تھا کہ ہاتھیوں کی قوت اور طاقت کے ذریعے وہ خانہ کعبہ کو پورا زمین کے برابر کر دے گا۔ یہ ناپاک ارادہ اور ناپاک منصوبہ لے کر جب مکہ کی سرحد میں داخل ہونے لگا تو اس سے پہلے عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی بکریاں، جانور وہاں پر اونٹ وغیرہ چر رہے تھے۔ تقریباً 200 اونٹ مکے سے باہر جو جنگل تھا وہاں پر چر رہے تھے۔ یہ ابرہہ نے ان سارے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کو ہڑپ لیا۔ جب عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طرح اس نے ان کے جانوروں کو بھی لے لیا ہے اور اس طرح کے ناپاک ارادے سے وہ مکہ میں داخل ہونے والا ہے، تو عبد المطلب جو اس وقت مکے کے سردار تھے وہ ابرہہ سے بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ ابرہہ نے بڑی تعظیم کا، احترام کا معاملہ کیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی شخصیت کو بنایا ہی ایسا تھا کہ بڑی تعظیم والی شخصیت، بڑے احترام والے آدمی تھے اور لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ جب عبد المطلب نے ابرہہ کے سامنے بات چیت کی تو یہ کہا کہ آپ کے لوگوں نے میرے جانوروں کو لے لیا ہے اور ان کو اپنے پاس لے کر وہ آ گئے ہیں، لہٰذا میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ میرے جانوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا، اس نے یہ کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم اس واسطے آئے ہو کہ خانہ کعبہ کو جو میں منہدم کرنے اور گرانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں تم اس سلسلے میں مجھ سے بات کرو گے اور مجھ سے منت سماجت کرو گے کہ ایسا مت کرو۔ تو اس وقت عبد المطلب نے ایک بڑا بہترین جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا دیکھیے جانوروں کا مالک میں ہوں، جانوروں کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اس واسطے جانوروں کو لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ خانہ کعبہ ایک عظیم پروردگار کی ملکیت ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا میں اپنی ملکیت کے بارے میں سوال کروں گا، جو ملکیت اللہ کی ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ کہہ کر عبد المطلب آ گئے، ان کے جانور دے دیے گئے، اور اس کے بعد یہ کہ عبد المطلب اپنے لوگوں کو لے کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ جو میری ملکیت میں تھا اور جو میرے قبضے جس کا مالک میں تھا میں نے اس کی حفاظت کی ہے، یہ خانہ کعبہ جس میں ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہم تو ظاہر کے رکھوالے ہیں، ہمارا کام تو اس کی نگرانی کرنا ہے، نگہبانی کرنا ہے، ظاہری کاموں کو دیکھ ریکھ کرنا ہمارا کام ہے، اس کا حقیقی مالک، اس کا حقیقی خالق اللہ تو ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو بھی خاک میں ملایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ جو اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں کریں گے اور توہین کر کے اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنا چاہیں گے، اللہ قادر مطلق ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ بعض اوقات دنیا میں لوگوں کو ڈھیل ملتے رہتی ہے، اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ان ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ دنیا میں ظالم اپنی قوت و طاقت کے نشے میں کس طرح کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور کیسی زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے۔ جب اللہ اپنی ڈھیل کو ختم کرے گا اور مہلت کو ختم کرے گا تو پھر دنیا کے ہر ظالم، ہر دور کے ظالم آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہیں گے۔ چنانچہ ابرہہ کو ہلاک کرنے
کے لیے، جس کو یہ ذہن میں غرور اور تکبر تھا کہ میں بڑے طاقتور ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر جا رہا ہوں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کرنے کے لیے، اس کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے اپنی کسی بڑی فوج کو نہیں بھیجا، حضرت جبرائیل کو نہیں بھیجا اور فرشتوں کی اور تعداد کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے معمولی چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کبوتر سے بھی جو چھوٹے پرندے تھے، ابابیلوں کے ایک لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا، اور جنہوں نے معمولی چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو ایک ایک آدمی کے اوپر وہ پرندے چھوڑا کرتے، اور جس کے سر کے اوپر جا کے وہ کنکر گرتا اس کے جسم سے ہوتے ہوئے نیچے نکل جاتا اور وہ آدمی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بتایا کہ اللہ کے گھروں کو چھیڑ چھاڑ مت کرو اور اللہ کے گھروں کی توہین کرنے والے مت بنو، اللہ تمہارے ساتھ برا حشر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مالک گھر کا، اللہ کے گھروں کا اللہ ہے۔ یہ جتنے ذمہ دار ہوتے ہیں، مسجد کی جو کمیٹیاں بنتی ہے، یہ لوگ تو صرف نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد کے ظاہری کاموں کو دیکھ بھال کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی ملکیت رکھنے والا اللہ ہے، حقیقی اختیار رکھنے والا اللہ کے گھروں کا اللہ ہے۔ دنیا میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام چلانے کے لیے کچھ ذمہ داریاں سپرد کر دی ہے کہ تم اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرو، اور اس دیکھ بھال کے نتیجے میں اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ثواب عطا فرمائے گا، اور تمہاری درجات بلند ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم میں بیان کیا ہوا واقعہ ہے جو آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو یہ تسلی اور اطمینان کا پیغام دیتا ہے کہ اگر ظالم طاقتیں اپنے ظلم کے نشے میں، اپنی حکومتوں اور اقتدار کے نشے میں اللہ کے گھروں کی طرف بری نظریں اٹھاتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو ڈھانے، مسمار کرنے، توڑ دینے کے ناپاک منصوبے بناتے ہیں، تو احکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان عملوں سے غافل نہیں ہے، ان کے کرتوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ جس وقت ان کی لگام کسنا ہے اور جس وقت ان سے انتقام لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انتقام لے کر رہے گا۔ تو بہرحال اس ملک میں ایسے ہی واقعہ ہوا کہ بابر جو بابر بادشاہ تھا، اس کے وزیر نے مسجد بنائی، اور مسجد بہترین مسجد ایودھیا کا جو مقام ہے وہ تاریخی اعتبار سے بڑا قدیم اور عظیم مقام شمار کیا جاتا تھا۔ میر باقی جو اس کا وزیر تھا اور فوج کا کمانڈر تھا، اس نے اس مقام پر، ایودھیا کے مقام پر ایک مسجد بنائی، بابر بادشاہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ اور یہ بنائی کب تھی؟ 1528 میں، 1522 کے اندر، 1528 عیسوی کے اندر میر باقی نے بابری مسجد کو تعمیر کیا، اور اس کی تعمیر ایسی تھی کہ تقریباً ایک وقت میں 850 لوگ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے۔ بیک وقت اس مسجد کی کشادگی، اور اس مسجد اتنی بڑی تھی کہ 850 لوگ ایک وقت میں بابری مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے۔ اور تاریخی اعتبار سے آج تاریخ کو جھوٹ موٹ کے ذریعے غلط بڑھا دیا گیا، آگے بڑھا دیا گیا، ورنہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ہندو رائٹرز نے اور مصنفین نے اس بات کا اقرار کیا ہے، جیسے صباح الدین صاحب ایک بڑے رائٹر ہے، انہوں نے ایک ہندو پروفیسر کی کتاب کا حوالہ دیا کہ اس نے اپنی کتاب میں کہ مغل امپائر آف انڈیا کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ بابر کی پوری زندگی پڑھیں گے، اس کا پورے دور حکومت پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بابر نے کبھی اپنے حکومت کے زمانے میں کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا۔ یہ اقرار، یہ اعتراف غیروں نے کیا ہے، جو تحقیق کرنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے ان ساری باتوں کو مانا کہ بابر کے زمانے میں، بابر کے عہد حکومت میں اس نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی، بلکہ ان لوگوں کا تو مزاج یہ تھا، وہ مندروں کے لیے دان دیا کرتے تھے، وہ مندروں کے لیے تعاون کیا کرتے تھے، اور سالانہ ان کے لیے باضابطہ بجٹ پاس ہوا کرتا تھا کہ سالانہ اتنے پیسے، اتنے روپیے مندروں کی خدمات کے لیے دیے جائیں گے۔ اس کے پر باضابطہ بڑی بڑی کتابیں علماء نے تحقیقی اعتبار سے لکھی ہے کہ کیسے ہمارے مسلم حکمرانوں نے اور مسلم بادشاہوں نے اپنے عہد حکومت کے اندر غیروں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ مذہبی آزادی کا معاملہ کیا۔ تو بہرحال میر باقی جو بابر کا وزیر تھا، 1528 میں مسجد کو تعمیر کیا بابری مسجد کے نام سے، اور ایک لمبے زمانے تک وہ مسجد قائم رہی۔ علماء نے لکھا ہے، جو تحقیق کرنے والے، کہ 1950 تک
1528 میں مسجد تعمیر ہوئی، 1950 تک اس کی حیثیت مسجد ہی کی باقی رہی اور اس وقت تک مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ لیکن جھگڑا کب شروع ہوا مسجد کے بارے میں؟ تو جھگڑا مسجد کے بارے میں شروع ہوا تھا 1855 کے اندر، جب انگریز یہاں پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا اور انگریز قابض ہو گئے، تو انگریزوں کا ایک فارمولا تھا کہ لڑائی کرنا جیتنا ہے تو آپس میں دونوں کو لڑاؤ، مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو لڑاؤ، ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کا ایک فارمولا تھا، طریقہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑا کر وہ اپنے مقصد کو پورا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی انہوں نے اس بابری مسجد کے بارے میں ایک بدھسٹ نجومی تھا، اس کو تیار کیا اور تیار کر کے یہ کہا کہ تم ایسا بتاؤ کہ بابری مسجد کے پاس رام کی پیدائش کی جگہ ہے اور سیتا کی رسوئی ہے۔ اس بدھسٹ نجومی نے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو بابری مسجد کی جگہ ہے یہاں رام کی پیدائش کی جگہ بھی ہے اور سیتا کی رسوئی بھی ہے، اس کی وہ جگہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر اختلاف ہوا، انتشار ہوا، لڑائی جھگڑے ہونے لگے، اور اس زمانے میں نواب واجد علی شاہ جو اودھ کا بادشاہ تھا، اس کا جو سسرا تھا نقی علی خان، وہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ اس نے اس کے بعد یہ کیا کہ نواب واجد علی شاہ کو تیار کر کے اس کو ابھارا کہ مسجد کے اندر ایک جگہ غیروں کو دے دی جائے تاکہ وہ مسجد کے اندر پوجا وغیرہ کر سکے، چونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے مقدس جگہ ہے تو مسجد پہ قبضہ نہیں کریں گے، لیکن مسجد کی جو باؤنڈری ہوگی اس کے اندر ایک جگہ دے دی جائے تاکہ وہ اس کو رام کی جنم بھومی مانے اور وہاں پر عبادت کرنے والے بنے۔ تو یہ نقی علی خان نواب واجد علی شاہ کا سسرا تھا اور انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ انگریزوں کی بات کو پورا کرنے کے لیے اس نے بادشاہ کو تیار کیا اور وہ ملت فروز بادشاہ اس کے واسطے تیار بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتے رہا۔ 1855 کے اندر انہوں نے حملہ کرنا چاہا اور مسجد کو قبضہ کرنا، لڑائی بھی اختیار کرنی چاہی۔ تو اس زمانے میں اس کے چند سالوں کے بعد ایک مسلمانوں میں سے امیر علی خان اور غیروں میں سے بابا رام چندر داس دونوں تیار ہوئے، دونوں گروہوں کے دونوں نمائندے تیار ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیں گے تاکہ آئندہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ مقام مسلمانوں کا تھا، ہم ان کے حوالے کریں گے۔ لیکن انگریزوں کو برداشت نہیں ہوا کہ دونوں کے درمیان کمپرومائز ہو جائے، صلح ہو جائے، مصالحت ہو جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لڑائی چلتے رہے اور ہماری حکومت پختہ اور مضبوط ہوتے رہے۔ تو چنانچہ دونوں فریقوں میں سے دو آدمی جو کھڑے ہوئے تھے، انگریزوں نے دوسرے سال ان کو پھانسی دے دی تاکہ یہ لوگ نہ رہے تو پھر ہمارا مقصد پورا ہوتا رہے۔ اگر یہ رہیں گے تو یہ ہندوؤں کو بھی سمجھائیں گے، ہندوؤں کا آدمی، اور مسلمانوں کا آدمی مسلمانوں کو سمجھائے گا، اور وہ مسجد کا جو معاملہ ہے وہ ٹھنڈا پڑ کر رہ جائے گا اور اس پر جو دعوے کیے گئے ہیں وہ دعوے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے رہا۔ 1948 کے اندر 1948 کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں نے مسجد کا جو محراب ہوتا ہے وہاں جا کر مورتی رکھ دی۔ بابری مسجد کی تاریخ میں آپ کو پورے ہلکے مختصر انداز میں سنا رہا ہوں۔ 1948 میں ان لوگوں نے 22 اور 23 جنوری کی رات میں لے جا کر محراب کے اندر مورتی رکھ دی۔ اس وقت کا جو پولیس انسپیکٹر تھا اس نے باضابطہ اس کی گواہی دی اور اس کی رپورٹ لکھوائی کہ میں جانتا ہوں کہ فلاں آدمی آئے اور انہوں نے مسجد کا دروازہ کھول کر محراب کے پاس لے جا کر مورتی رکھ دی گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 1950 کے اندر 1950 میں گورنمنٹ نے اس وقت جج نے ایک فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو تالا ڈال دیا جائے کہ کوئی نہ مسلمان جا کر نماز پڑھیں گے نہ ہندو جا کر پوجا کریں گے۔ 1950 میں یہ فیصلہ ہوا، لیکن اس کے بعد 1951 میں 1951 میں یہ دوہرا فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، پابندی رہے گی، لیکن ہندو پوجا کے لیے جائیں گے اور پجاری بھی جائے گا اور ہندو پجاری کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جا کر اس کے اندر پوجا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اوپر تو پابندی لگا دی گئی اور ان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ تم جا کر مسجد کے اندر پوجا کرو۔ اب 1951 میں یہ فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد 1968 اس کے بعد کا دور بڑھتے گیا، انہوں نے مسجد کے اندر کی تعمیرات کو بدلنا شروع کیا، ناموں کو بدلنا شروع کیا، دیواروں کے رنگ کو بدلنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد لمبے یہ قصے چلتے رہے۔ 1989 کے اندر پھر اڈوانی وغیرہ نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم سنگ بنیاد رکھیں گے، رام مندر کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور اس نے پورے ملک میں یاترا نکالی اور لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا تاکہ اس مسجد کے خلاف ڈھا کر ہم اپنے رام کی مندر بنانے والے بنیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے اس درمیان واقعات پیش آتے رہے اور تاریخ
بہت سارے واقعات کی ہے، اور ہندو رائٹروں نے، مصنفین نے اس کا اقرار بھی کیا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ رام کی جنم استھی ہے، رام کی جنم بھومی ہے، ہمارے پاس تاریخی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ ثبوت ہے کہ سالہ سال سے مسلمان یہاں پر عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ایودھیا میں تقریباً 9 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ رام کی پیدائش کی جگہ ہے، کوئی ایک پرمنٹ جگہ بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہی رام کی جگہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہوتے رہا، ان لوگوں نے ذہن کو تیار کیا، بالآخر وہ دن آیا کہ 1992 میں 1992 6 دسمبر کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، تقریباً 5 لاکھ کارک سیوک ان کے جمع ہوئے، اور انہوں نے حکومت کی نگرانی میں رہ کر بابری مسجد کو جو تقریباً 400 سال سے زائد عرصے سے اللہ کا گھر بن کر اس دنیا میں قائم تھی، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ جگہ قائم رہے گی، چاہے دنیا میں لوگ کچھ بھی اس کے اوپر بناتے رہے، اللہ کے گھر کی وہ جگہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، بابری مسجد کو شہید کیا۔ اس کے بعد ملک میں فسادات ہوئے اور احتجاجات ہوئے، جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ مسائل کھڑے ہو رہے تھے مسجدوں کے بارے میں، تو 1991 کے اندر ایک قانون بنایا گیا۔ قانون یہ بنایا گیا کہ 1947 15 اگست سے پہلے جتنی مذہبی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہو یا مندر ہو یا کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ ہو، 1947 کے اندر وقت جو موجود تھے ان کو کسی طرح چھیڑا نہیں جائے گا، ان کو کسی طرح ان کے اوپر خلاف سازش نہیں کی جائے گی، ان کی حیثیت اسی طرح باقی رہے گی۔ یہ قانون اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ آئندہ چل کے جو تاریخی عمارتیں ہیں مذہبی، ان کے ساتھ غلط سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن آج کی حکومت نے اس قانون کو بھی ختم کر دیا، اس کی حیثیت کو بھی ختم کر دیا کہ وہ 1991 میں باضابطہ اس وقت کی حکومت نے جو قانون بنایا تھا کہ 1947 کے زمانے میں جو مسجدیں یا مذہبی عبادت گاہیں موجود رہیں گی، بعد میں کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائیں گی، ان کی حیثیت باقی رہے گی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 2019 کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا کہ ہم جو ہے نا عقیدت کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جگہ غیروں کی، ہندوؤں کی ہے، جبکہ ثبوتوں کے اعتبار سے ہم کو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ جگہ آرام کی جنم بھومی ہے، لیکن آستھا کا معاملہ ہے، اس بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تاریخی باتیں آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ ہم صرف ہوائی باتوں کو جاننے والے ہیں، ہم صرف سنی سنائی باتوں کو جانتے ہیں، پوری تاریخ کا یہ تو 2-3 باتیں صرف 25 منٹ کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ چونکہ ہم مسلمان واقف نہیں ہیں، بس یہ دن آتا ہے تو تھوڑا سا احتجاج کرنے کا موڈ بنتا ہے، ناراضی کے ظاہر کرنے کا موڈ بنتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا کام کرنا ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ زمین غیروں کی ہے، اس کے مقابلے میں ہم ہندو مسلمانوں کو کچھ ایکڑ زمین دیں گے، وہاں پر مسجد تعمیر کر کے ان کے لیے مسجد تعمیر کر دی جائے گی۔ تو یہ بابری مسجد کی ایک تاریخ ہے، مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو آج کی تاریخ کو 6 دسمبر کو 1992 کے اندر شہید کی گئی۔ اور اب اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں کہ وقفے سے یہ لوگ نے ہر پرانی مسجد کے خلاف اپنی زبان کھول رہے ہیں۔ ابھی سنبل کی مسجد کا معاملہ چل رہا تھا، اس سے بڑھ کر مسلمانوں نہیں بلکہ غیروں، پورے ملک نہیں پورے عالم کے لیے جو ایک عقیدت کا مرکز سمجھا جاتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی جگہ، اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بھی جو ہے نا پرانے زمانے میں مندر تھی۔ مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اجمیر کی درگاہ بھی مندر تھی، یہ گویا مسلمان اس ملک کے دل پر حملہ کرنا ہے کہ جس جگہ کو پورے لوگ مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، سب سے اس کا تعلق ہے، وہ عقیدت کی جگہ سمجھی جاتی ہے، وہاں پر یہ دعویٰ کرنا یہ بے لگام ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ دعوے کرتے جا رہے ہیں، بہرحال ان کا ایک منصوبہ ہے، مقصد ہے دعوے کرتے جائیں گے، لیکن اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اور ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ چاہے جتنی مسجدوں پر دعوے کرے، ان کے دعوے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ناکام ہو کر رہیں گے۔ اگر وقتی طور پر اقتدار کے نشے میں یہ کچھ بڑھ کر کریں گے، لیکن اقتدار ہمیشہ کسی کا دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ ہر چڑھتے سورج کو ایک دن زوال ہے، ہر چڑھتے ہر اجالے کو ایک دن اندھیرا آنے والا ہے۔ اقتدار دنیا میں دنیا کے لوگوں کو ملتا ہے اور اقتدار ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن میری اور آپ کی اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری کیا ہے؟
کہ ہم مسجدوں کے واقعات سن کر خاموش بیٹھ جائیں یا یہ عزم و ارادہ کرے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے؟ اور مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ مسجدیں آباد ہوں گی نماز پڑھنے کے ذریعے، مسجدیں آباد ہوں گی اللہ کے گھر کو آنے کے ذریعے۔ صرف ہوٹلوں کے سامنے کھڑے ہو کر غم کا اظہار کرنے سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی، صرف روڈوں پہ کھڑے ہو کر یہ کہنے سے مسجدیں آباد نہیں ہو جاتی کہ آج 6 دسمبر ہے، آج بلاگ ڈے ہے، آج بابری مسجد کے شہید ہونے کا دن ہے، یہ کہنے سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور باطل کی بری نگاہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ذمہ داری ہے ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم روتے پلاتے ہیں، افسوس اور غم و ملال کرتے ہیں، لیکن عملی اقدام کیا کرنا ہے، پریکٹیکلی طور پہ کیا کام کرنا ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے مسلمان نوجوان آج آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بلکہ وہ اسٹیٹس لگائیں گے، بابری مسجد کی شہادت کا اسٹیٹس لگائیں گے، ویڈیو شیئر کریں گے، غم کا اظہار کریں گے، لیکن نماز پڑھو وہ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بے ایمانی ہے ہماری، یہ ہمارا ایمان سے تعلق نہیں ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہمارا ایمان سے مضبوط تعلق ہوتا اور یہ مسجد کی شہید ہونے کا دن اور تاریخ آتی تو ہم ارادہ اور عزم کرتے کہ اے اللہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے کانوں سے ہم کتنی خبریں مسجدوں کے شہید ہونے کی یا مسجدوں پہ ناجائز قبضے کر لینے کی سن رہے ہیں، لیکن ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہوٹلوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، ہم راتوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، ہم چورستوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، ہم گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، رات کے 3 بجے تک گلیوں میں ٹھہر کر اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دن میں 5 وقت اللہ کے گھر حاضر ہو کر اللہ کی غلامی اور اللہ کے گھر کی حفاظت کا عہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دن جو آ رہا ہے، یہ دن جو تاریخ آئی ہے، ہم مسلمانوں کو سبق اور پیغام دیتی ہے کہ تم اپنے رشتے کو مسجدوں سے مضبوط کرو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کے چند دن کے فیصلے اگر اپنی حکومتوں کے وقت کر لیں گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جہاں مالک الملک، کائنات کا خالق اور رب فیصلہ کرے گا اور یہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ الملک للہ الواحد القہار۔ دنیا والے کہیں گے کہ اے اللہ آج بادشاہت تیری ہے، لا تجزا، اس دن اللہ اعلان فرمائے گا آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے پاس حکومتیں تھی، تم نے اپنے اختیار کا ناجائز فیصلہ کیا اور کمزوروں کو دبایا، حقوق والوں کے حقوق چھین لیے، لیکن اللہ وہاں حقوق کسی کے چھینے گا نہیں، جس نے زیادتی کی تھی ان کو زیادتی کا انجام ملے گا۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، مسجدوں کو بہتر بنانے والے بنے، مسجدوں سے تعلق کو جوڑنے والے بنے، مسجد کی آبادی کیسے ہوگی اس کی فکر کرنے والے بنے، کیسے نوجوان مسجدوں میں آئے، کیسے مرد مسجدوں میں آئے، کیسے بچے مسجدوں میں آ کر مسجدوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ یہ عہد کرنے کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ جتنے واقعات سن کے خاموش بیٹھ جانے کا وقت نہیں ہے۔ ہم مسجدوں میں لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں، راحتیں فراہم کریں، پڑھنے والے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ کر جائے، ان کو اطمینان ملے، سکون ملے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا عبد المطلب کے واقعے کو ذکر کر کے کہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کا حقیقی مالک اللہ ہے، ہم تو اس کے نگران اور ذمہ دار ہیں۔ دنیا میں جتنے مسجدوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا کام مسجد کے ظاہر کی دیکھ بھال کرنا ہے، لوگوں کی سہولتیں فراہم کرنا۔ نمازیوں کے لیے کیا آسانی ہو سکتی وہ آسانی پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کے اخراجات پورا کرواتا ہے، ہمیں زیادہ سوچ کر کنجوسی بخیلی کر کے پیسے جمع کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ اس کے انتظامات کرواتا ہے، اللہ لوگوں کو متوجہ کراتا ہے، ان کے ذریعے اللہ اپنے گھروں کے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کو پورا کرواتا ہے۔ اگر کام پورے نہیں ہو رہے، وسائل نہیں مل رہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے والے بنے کہ اے اللہ ظاہر میں تیرے گھر کی خدمت کا مجھے موقع دیا ہے، مجھے قبول کر کہ تیری گھر کی خدمت کر کے تیرے زیادہ سے زیادہ بندوں کو گھر میں جوڑنے والا بنوں۔ یہ ہمارے اندر صفت پیدا ہونی چاہیے، یہ مزاج ہمارے اندر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر کے ذمہ دار بن گئے لیکن آبادی کی فکر نہیں کر رہے، مسجد کی تعمیر و ترقی کی فکر نہیں کر رہے، یہ ہماری حقیقی خدمت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس زمانے میں سمجھے مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کا مرتبہ کیا ہے، کیسے ہم مسجد سے جڑیں گے،
ہمارا ایمان بنے گا، ہمارے اعمال میں قوت و تاثیر پیدا ہوگی، اور کیسا ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہمارے نوجوان مسجدوں کے ذریعے سدھریں گے، اس کو سمجھنے والے بنے۔ ہم نہیں سمجھ کے مسجدوں کا جیسا استعمال کرنا ہے ویسا استعمال نہیں کر رہے، بس یہ فکر ہے کہ مسجد فوری بند ہو جانا، جلدی مسجد بند ہو جانا۔ آپ کی فکر یہ ہونا کہ مسجد 24 گھنٹے کھلی رہے، اللہ کے بندے آتے رہے، جاتے رہے، عبادت کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، مسجد میں اللہ کے بندے بیٹھے رہے۔ آپ کی یہ فکر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مسجد نماز ہو گئی فوری بند کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ انتظام کرنے والا ہے، آپ ذمہ دار ہے، آپ لوگوں سے روابط کر کے ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو جب ہماری یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ یہ بابری مسجد کے سبق کو، پیغام کو ہم لوگ سمجھنے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔